Dear students, we are going to discuss about technology oriented investigations. جیسے کہ ہم بار بار یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب بہت زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. ہر چیز سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہی ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. آپ نے اگر ٹیکسی منگوانی ہے وہ آن لائن ہے، آپ نے بجلی کا بل پے کرنا ہے وہ آن لائن ہے، آپ نے کوئی ٹیکس کی پیمنٹ کرنی ہے وہ آن لائن ہے، آپ نے کہیں بات کرنی ہے وہ آن لائن ہے. تو کوئی بھی کام صبح سے لے کر شام تک موسٹلی کام جو ہیں وہ آپ کے سسٹمز کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے اور آ رہی ہے. اب اس ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے سسٹمز کا بہت زیادہ، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنی کے آپریشنز اسی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. کمپنی نے کوئی ڈیٹا شیئر کرنا ہے وہ سسٹمز کی وجہ سے کرنا ہے، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آرام سے ڈیٹا اس کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ان سیکنڈز ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو کمپنی کے اب آپریشنز پورے ایک ملک میں کیا پورے دنیا میں ہوں، گلوبلائزڈ ہوں، تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے گلوبلائزیشن کی طرف آتے ہیں کمپنی کے آپریشنز بھی کمپلیکس ہوتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کا یوز بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے آن دا ادر ہینڈ وہ نقصان بھی دے سکتی ہے. جیسے کہ اب اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے فراڈز ٹیکنالوجی بیس ہو گئے ہیں. پہلے مینول فراڈز ہوتے تھے، اب ٹیکنالوجیکل بیس ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کبھی ہیکنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ فراڈز ہیں. تو اگر ہم اسی ٹیکنالوجی کا فورینزک کریں، اسی کمپیوٹر کا فورینزک کریں، تو آپ کو اتنی ہی ہیلپ مل جائے گی فیکٹس کو انکور کرنے میں، ڈیٹا کو انکور کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ مل جائے گی. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تھرڈ پیراگراف. کمپیوٹر فورینزکس انوالو آئیڈینٹیفائنگ، کلیکٹنگ، اینالائزنگ اینڈ پروٹیکٹنگ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. تو کمپیوٹر فورینزک کے اندر کیا شامل ہوتا ہے؟ آپ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، کلیکٹ بھی کرتے ہیں ڈیٹا، پھر اس کو اینالائز بھی کرتے ہیں، اور پھر اس سے آپ ریزلٹس بھی نکال سکتے ہیں. ڈیٹا جتنا بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر بائنری لینگویج میں ہوتا ہے، 0-1 میں سیو ہوتا ہے. یہ ڈیٹا ہم اس کو کہتے ہیں میگنیٹیکلی سیو ہوا ہے. جیسے کہ investigation techniques aids in examining evidences which are stored magnetically. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سسٹم کسی ایکٹیویٹی کے اندر اللیگل یوز ہوتا ہے، کسی غلط کام کے لیے یوز ہوتا ہے، تو آپ اس کا فورینزک کریں گے، کمپیوٹر فورینزک کریں گے. ڈیٹا آپ وہاں پہ جو سیوڈ ہوا ہوتا ہے میگنیٹیکلی، آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے جو کہ 0-1 میں ہوتا ہے. تو 0-1 کی لینگویج تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، سسٹم کو آتی ہے. تو پھر ہم اس ڈیٹا کو کیا کریں گے؟ انٹرپریٹ کریں گے، کنورٹ کریں گے. سو لاسٹ پیراگراف. ڈیٹا شوڈ بی انٹرپریٹڈ آن ٹرو بیسس سو دیٹ جینوئن اکیوزڈ ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ایک تو یہ بات ہوگی. اب کمپیوٹر کا فورینسک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کمپیوٹر کے ڈیٹا کو کنورٹ کرنا، پھر اس میں سے ریزلٹس نکالنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو. اسی لیے ایک ہے FTK فورینزک ٹول کٹ. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. از اے کورٹ ایکسیپٹڈ کورٹ میں اس کی جتنے بھی یہ سافٹ ویئر ہے، کورٹ اس سافٹ ویئر کو لیگلائز کرتا ہے. از اے کورٹ ایکسیپٹڈ ڈیجیٹل انویسٹیگیشنز پلیٹ فارم بلڈ فار اسپیڈ، اسٹیبلٹی اینڈ ایز آف یوز. اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈیٹا انکارپوریٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت ساری رپورٹس بہت جلدی ٹائملی ایکسٹریکٹ کر کے دے گا، بہت زیادہ ڈیٹا اینالائز اچھے طریقے سے کر کے دے گا، جس سے آپ کی انویسٹیگیشنز بہت ایزیلی اور ٹائملی جو ہے وہ ریزالو ہو سکتی ہیں. بٹ ایک رسک ہوتا ہے، وہ ہے کہ ڈیٹا کہیں انٹرپریٹ غلط نہ ہو جائے. اگر ڈیٹا انٹرپریٹ غلط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ وہ غلط ثابت ہو، اور آپ نے جو ایکیوز تھا اس کو آپ نے ایکیوز نہ کیا، بلکہ ایک ایسے انوسینٹ بندے کو آپ نے ایکیوز ٹھہرا دیا، غلط بندے کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس نے جرم کیا ہے، یہ بندہ غلط ہے.
تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ڈیٹا انٹرپریٹ ہو تو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہر سافٹ ویئر کو کوڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا سوائے فورینزک ٹول کٹ کے تھرو. جو بھی رپورٹس آئی ہوں گی, جو بھی کنکلوژن آپ نے کی ہوگی, جو بھی انہوں نے انالیسس کیا ہوگا جس کی بیس میں آپ نے فردر کنکلوژن کی ہوگی, اس کو کوڈ ایکسیپٹ کرتا ہے فورینزک ٹول کٹ کو. اور اگر ڈیٹا کنورٹ کرتے ہوئے آپ کا ڈیٹا انٹرپریٹ نہیں ہوا, ڈیمیج ہو گیا, ایک تو ہوتا ہے غلط انٹرپریٹیشن, ایک ہوتا ہے ڈیٹا ڈیمیج ہو گیا, تو لاسٹ پیراگراف دیکھیے, اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر کین ریڈ فائلز فرام ڈیمیج ڈیوائسز. آپ کو پتا ہے ڈیٹا موبائل ڈیوائسز کے اندر بھی ہوتا ہے, سسٹمز کے اندر بھی ہوتا ہے, لیپ ٹاپس کے اندر بھی ہوتا ہے, ڈیسک ٹاپ میں بھی ہوتا ہے. اگر وہاں پہ اگر ڈیٹا ڈیمیج ہو گیا تو ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو ڈیمیج, جو آپ کے پروڈکٹس ہیں وہاں پہ ڈیمیج ڈیوائسز سے ڈیٹا جو ہے وہ ریٹریو کر سکتا ہے. تو اب جیسے جیسے کمپنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹرز کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے, تو اب کیا ہوا, ایک بہت بڑا شفٹ اوے ہو گیا. کیا ہو گیا, لاسٹ پیراگراف دیکھیے, کمپیوٹر فورینزکس ریپرزینٹس اے شفٹ اوے فرام پیپر فائلز ٹو این انکریز ریلائنس آن کمپیوٹرز اینڈ ادر الیکٹرانک ڈیوائسز. کمپنیز کیا ہیں, کمپنیز پیپر فائل سے پہلے رجسٹرز بناتی تھی, پھر اس کے بعد فائلز بنانا شروع ہو گئی, پھر ایکسل آ گیا, اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, کمپنی ساری چیزوں سے نکل کے آپ کے اچھے سافٹ ویئرس کی طرف آ رہی ہے, کمپیوٹرز کے اندر ڈیٹا سیو کر رہی ہے, سافٹ میں ڈیٹا سیو کر رہی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, کمپیوٹرز کے لیے ایک چیلنج ہو گیا, کیونکہ یہی کمپیوٹرز آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دس شفٹ ہیز کریٹڈ نیو چیلنجز فار کمپیوٹرز ایز دے سیف گارڈ intellectual property, investigate fraud within their organizations and protect their reputations from external threats. کیونکہ یہی کمپیوٹرز آپ کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور یہی کمپیوٹرز ٹیکنالوجی آپ کی کمپنی کی عزت کا باعث بھی ہے, اور یہی کمپیوٹرز جو ہیں ایکسٹرنل تھریٹ سے مطلب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورینزک آڈیٹر کو کے پاس سارے سکلز ہونے چاہیے, اس کے علاوہ اس کو کمپیوٹر فورینزکس بھی کرنا آتا ہو, تاکہ وہ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرے. اس کے بعد وہ یہ بھی انشور کرے کہ ڈیٹا ٹھیک انٹرپریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اگر ڈیمیج ہو گیا یہ ڈیوائس, تو اسے وہاں سے بھی ڈیٹا ریٹریو کرنے کا طریقہ آتا ہو, یا کسی کنسلٹنٹ سے بھی کروا سکتا ہے وہ. اس کے علاوہ فورینزک ٹول کٹ جو اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں جو انویسٹیگیشنز کو مکمل کرنے میں ہیلپ دے رہے ہیں, اس کو وہ سافٹ ویئرز بھی یوز کرنے آنے چاہیے. تو فورینزک آڈیٹر ہے وہ پھر انٹیلیجنٹ بھی ہونا چاہیے. تو یہ سارے سکلز ہیں جو ایک فورینزک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہونے چاہیے.